بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ سوڈانی فوج نے جمعرات کو جنگ بندی میں 72 گھنٹے کی توسیع کی ابتدائی منظوری کا اعلان کیا ہے۔ جمعرات کے روز بھی فوج کے جنگی طیاروں نے مخالف نیم فوجی دستوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی، جبکہ دارفور میں لڑائی اور لوٹ مار جاری رہی۔ فرانس نے جنگ بندی میں توسیع کے بعد سوڈان سے مزید شہریوں کے انخلاء کے لیے آپریشن شروع کر دیا ہے۔ فرانس کی وزارت خارجہ کے مطابق سوڈان سے مزید شہریوں کا انخلاء کیا جائے گا۔ برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، اٹلی اور سویڈن کے شہریوں کو بھی نکالا جائے گا۔ سوڈان سے اب تک 936 افراد کا انخلاء کرایا جا چکا ہے۔ علاوہ ازیں سوڈان سے 58 ممالک کے 1687 افراد کو بھی بحری جہاز کے ذریعے سے سعودی عرب پہنچا دیا گیا ہے۔ برکینا فاسو کی فوج کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جمعرات کے روز اس پیچیدہ اور بڑے پیمانے پر کیے گئے حملے میں 12 فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ امداد کے لیے نفری آنے سے قبل فوج نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے کم از کم 40 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ دہشت گردوں کے حملے میں زخمی ہونے والوں کو ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ اس سے 3 دن قبل فوجی لباس میں ملبوس افراد نے شمالی برکینا فاسو میں تقریباً 60 شہریوں کو ہلاک کر دیا تھا، حالانکہ اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق ہلاک ہونے والے شہریوں کی تعداد 150 تھی۔ امریکی فوج کے 2 اپاچی ہیلی کاپٹر ریاست الاسکا میں تربیتی پرواز کے دوران گر کر تباہ ہو گئے۔ حادثے میں 3 فوجی اہلکار ہلاک اور 1 زخمی ہوا ہے۔ 1 ماہ سے کم وقت میں اسی نوعیت کا یہ دوسرا حادثہ ہے۔ پاکستان کی پہلی آرکیٹیکٹ یاسمین لاری نے برطانیہ کا کنگ رائل گولڈ میڈل جیت لیا۔ فن تعمیر کے لیے دنیا کے اعلیٰ ترین اعزازات میں سے ایک یہ کنگ رائل گولڈ میڈل ذاتی طور پر بادشاہ کے ذریعے منظور کیا جاتا ہے اور کسی ایسے شخص یا لوگوں کے گروپ کو دیا جاتا ہے جنہوں نے فن تعمیر کی ترقی پر اہم اثر ڈالا ہو۔ یاسمین لاری نے کنگ رائل گولڈ میڈل بے گھر آبادیوں کے لیے زیرو کاربن سیلف بلڈ کے تصورات کو آگے بڑھانے کے لیے جیتا ہے۔ رواں سال یہ شاہی گولڈ میڈل سرکاری طور پر یاسمین لاری کو جون سن 2023 میں پیش کیا جائے گا۔ آسٹریا میں شائع ہونے والے دنیا کے سب سے پرانے اخبار وینر زائٹنگ نے اشاعت بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سن 1703 میں سرکاری سرپرستی میں شروع ہو کر 3 صدیوں سے شائع ہونے والے اخبار نے جمعرات کے ایڈیشن میں ادارے کے باضابطہ بند کرنے کا اعلان کیا اور ایڈیشن کے سرور پر سال اشاعت سن 1703 اور سال اختتام سن 2023 چھاپا۔ اخبار بند کرنے کا فیصلہ آسٹریا کی پارلیمنٹ میں سرکاری اخبارات بند کرنے کا بل پیش ہونے کی مناسبت سے کیا گیا ہے۔ بل میں سرکاری اخبارات کو ڈیجیٹل کر کے نئے صحافیوں کے لیے تربیت گاہ میں تبدیل کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ بل کی منظوری تک دنیا کا سب سے قدیم اخبار 30 جون تک کاغذی شکل میں شائع ہوتا رہے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے افغانستان میں خواتین پر عائد پابندیوں کے خلاف قرارداد منظور کرتے ہوئے طالبان سے خواتین پر عائد تمام پابندیاں واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ متفقہ قرارداد میں اقوام متحدہ کے لیے کام کرنے والی افغان خواتین پر پابندی کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ واضح رہے کہ طالبان نے افغانستان میں اقوام متحدہ کی افغان خواتین ورکرز کو کام سے روک رکھا ہے۔ امریکی بحریہ کے مطابق ایران نے خلیج عمان میں مارشل آئلینڈز کے آئل ٹینکر کو قبضے میں لے لیا ہے۔ خلیج عمان میں ایرانی بحریہ کا اقدام بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے۔ امریکی بحری بیڑا زیر قبضہ آئل ٹینکر کی صورتحال کی نگرانی کر رہا ہے۔ ایران مسلسل بحری جہازوں کو ہراساں اور ان کے حقوق میں مداخلت کر رہا ہے، جو کہ سمندری سلامتی اور عالمی معیشت کے لیے خطرہ ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ روس میں قید امریکی صحافی سے ملاقات کی امریکی درخواست جوابی کارروائی کے طور پر مسترد کرتی ہے۔ ماسکو سے روسی وزارت خارجہ کے مطابق امریکی صحافی آئیون گریشکووچ سے 11 مئی کو ملاقات کی درخواست دی گئی تھی۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ نے روسی وزیر خارجہ کے صحافی پول کے نمائندوں کو ویزے نہیں دیے تھے۔ یاد رہے کہ روس نے امریکی صحافی آئیون گریشکووچ کو گزشتہ ماہ جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔
آل انگلینڈ ٹینس کلب نے جنگ سے متاثرہ ملک یوکرین کے ٹینس کے کھلاڑیوں کی مالی امداد کا اعلان کیا ہے۔ ومبلڈن سمیت انگلینڈ میں ہونے والے تمام گراس ٹورنامنٹس میں کھلاڑیوں کو رہائش دی جائے گی۔ کھلاڑیوں کو یہ سہولت کوالیفائنگ راؤنڈ اور مین ڈرا میں حاصل ہوگی۔ یوکرین کے کھلاڑیوں کو آل انگلینڈ کلب کے ٹینس کورٹ پر پریکٹس کی بھی اجازت ہوگی۔ اندازے کے مطابق 5 لاکھ پاؤنڈ سے زائد کی رقم اس کے لیے عطیہ کی جائے گی۔ ومبلڈن میں یوکرین کے 15 کھلاڑی حصہ لیں گے۔ دوسری جانب آل انگلینڈ کلب نے روس اور بیلاروس کے کھلاڑیوں کو ومبلڈن میں کھیلنے کی اجازت دے رکھی ہے، تاہم کھلاڑیوں کو نیوٹرل رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل 1 مئی 2023، صفحہ 8، طارق مرزا کی آواز میں۔